اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اوکے اس کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت کا ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کیا تعلق ہے، جو ہم ٹاپک چل رہا ہے ابھی تک۔ تو اگر ہم دیکھیں انشاءاللہ ہم اگر غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں شروع سے جو ہے وہ جب شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، تو اس سورہ کو تو سب سے پہلے قرآن کے نزول کی حقانیت بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اس کا مقصد بتایا تھا کہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 ایسی اقوام کا ذکر فرمایا جن کے انبیاء کرام آئے اور انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور ان سے دشمنی کی، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے حالات شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی کہ ان 6 قوموں کے بعد بنی اسرائیل کی مثال اس طرح سے دی کہ اس قوم کو اللہ نے کتاب بھی نازل فرمائی، انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ پچھلی قوموں کا کتابوں کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں پر ان کے ساتھ تورات دی گئی اور ان کے پھر حالات بتائے کہ انہوں نے تورات کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی تک ہم جو ٹاپک چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تورات دی تو انہوں نے اس کو اپنی مرضی سے ڈھالنے کی کوشش کی، اس کے احکامات کو، اور اس میں سے جو پسند آیا اس پر عمل کیا، جو ناپسند آیا اس کو چھپا دیا یا بدل دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب چونکہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے، اب یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ بنی اسرائیل کا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ اب اس آیت پر ختم ہو رہا ہے۔ تو چونکہ اب یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں، اور اب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے لوگوں سے اب واسطہ پڑے گا، کیونکہ ابھی تک مکہ میں مشرکین عرب سے واسطہ تھا، بنی اسماعیل سے واسطہ تھا، لیکن اب بنی اسرائیل سے واسطہ ہونا ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین دینے کا حکم ہے۔ تو اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے تم کو اس کو قبول کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی تورات کا ایک حکم ہے، اور تورات کے احکامات پر پابندی کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے لوگوں سے پکا وعدہ لیا تھا۔ اس طرح کے ان کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ کو لٹکا دیا تھا کہ وہ پہاڑ جیسے ان کو یہ ڈر ہوا کہ اب پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے، اور ان حالات میں ان سے وعدہ پکا لیا گیا تھا کہ وہ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے، یعنی اس کے تمام احکامات پر عمل کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو کہ تم چونکہ اپنے آباء و اجداد کے
اوپر بہت فخر کرتے ہو، تم ان کی نسل اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے انبیاء کی اولاد ہیں، تو تم دیکھ لو کہ یہ وعدہ جو تمہارے بڑوں سے کیا تھا وہ تم کو بھی پورا کرنے کا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے کہ تورات کے احکامات پر عمل کرنا، اور ان میں سے ایک یہ حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور آپ کے مشن میں تم کو مدد کرنا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں اس وعدے کو یاد دلا کر بنی اسرائیل کو، اس زمانے کے بنی اسرائیل کو یاد دہانی کی گئی کہ تم اس کے مکلف ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ۔ تو اب ہم اس بیک گراؤنڈ میں اس کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو سمجھتے ہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ اور اذ جب نتقنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے کسی چیز کو معلق کر دینا، اس کو اٹھا لینا، معلق کر لینا، زور سے ہلانا۔ تو یہ نتقنا فوقہم، اللہ تعالیٰ نے نتقنا الجبل، پہاڑ کو معلق کر دیا ان کے اوپر۔ زلزلے کی شدید کیفیت جب پہاڑ پر ہوتی ہے تو بھی یہی منظر ہوتا ہے کہ پہاڑ اب گرنے والا۔ اگر کوئی پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا ہے اور زلزلہ آیا پہاڑ پر، تو وہ جو فیلنگ ہوگی کہ اب پہاڑ ہمارے اوپر گرے گا، وہ خوف ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کو اس خوف میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ نتقنا الجبل، یہاں پر جبل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 93 میں کوہ طور کہا گیا ہے۔ اچھا، میں بھیجتی ہوں انشاءاللہ۔ تو اب اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یا تو یہ کوہ طور تھا جس کو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لٹکایا تھا، یا پھر پہاڑ کو ہی کوئی بھی پہاڑ طور کہلاتا تھا۔ تو بہرحال یہ ان دو جگہ پر سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور جب میں تھوڑا سا ان کو بھیج اوکے، آگے زلیخا ماشاء اللہ کلاس میں۔ اوکے، تو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر سورہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ذکر آیا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں، تو ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ سیم آیت ریپیٹ کی ہے 63 آیت میں۔ 93 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا اضافہ فرمایا ہے کہ جب اللہ نے عہد لیا تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو گویا انہوں نے، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے سننا تو قبول کیا لیکن اللہ کے اس عہد پر عمل نہیں کیا۔ کأنہم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، گویا کہ وہ ظُلَّةٌ، ایک سائبان ہے، وَظَنُّوا، اور ان کو یہ گمان ہوا، ان کو یہ یقین ہو گیا، انہو، کہ بے شک وہ واقعٌ، وہ گرنے والا ہے، بہم، ان پر۔ جب اس قدر خوف کی حالت میں آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ ہم مانیں گے۔ تو خودو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خودو، پکڑ لو، ماں، جو آتیناکم، دیا ہے ہم نے تم کو، بقوتن، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تم متقی بن جاؤ۔ تو یہاں پر جو اس آیت میں ہم کو سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم اس کتاب کو
تمہیں تورات دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کو پکڑو، یعنی کہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو، اور یاد کرو، یعنی کہ یاد رکھو اس کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو، برے انجام سے بچ سکو، تم متقی بن جاؤ، اور متقی ہی برے انجام سے بچے گا۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سورہ بقرہ میں بھی لیا ہے۔ تو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یاد دلایا جائے کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ کتاب بھیجتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے مطابق انسان عمل کرے، اور اگر انسان عمل نہیں کرتا تو پھر وہ برے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ یہاں پر بنی اسرائیل کا قصہ مکمل ہوتا ہے سورہ اعراف میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جبکہ سارے ہمیں مثالیں دی، اور جیسے میں نے بتایا کہ سورہ الاعراف میں یہ آخری سورہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا وقت ہے، بہت سخت ٹائم ہے آپ کے لیے، مکہ والے آپ کی جان کے در پہ ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو، بنی اسرائیل کو، خاص طور سے بنی اسماعیل کو، قریش کو یہ دھمکی دی کہ تم کو جو ہے وہ جس طرح دوسری قومیں ہلاک ہوئی، اس طرح تمہاری مہلت بھی اب ختم ہونے والی ہے، اور اگر تم اس نبی کی بات نہیں مانتے ہو، یہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہو، اس کو قبول نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہاری مہلت بھی ختم ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح بنی اسماعیل کے علاوہ بنی اسرائیل کو بھی ایک طرح سے تنبیہ کر دی کہ تم کو بھی اللہ کی ہدایت کو ماننا ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور یہی تمہاری آخرت کی برے انجام سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں اگلی آیات میں، اور اب کچھ آیات جو ہے وہ اسی ٹاپک پر چل رہی ہیں۔ تو اس کا خلاصہ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مقصد ہے ان اگلی آیت میں، کیا سبق ہے ہمارے لیے، کیا سوچنے کی چیز ہے۔ تو سورہ الاعراف میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو 4 الگ الگ آیات میں اے بنی آدم کہہ کر مخاطب کیا، اور ان کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے نصیحت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور تمہارے ماں باپ کو بھی جنت سے نکلوایا، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ تم کو بھی وہ جنت میں نہیں جانے دے گا۔ تو اس سکھانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو وہ دلائل دے رہے ہیں کہ صرف انبیاء نے کوئی بھیج کر نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان یہ نہ کہے کہ مجھے تو انبیاء کرام کی دعوت ملی ہی نہیں، یا میرے والدین جو تھے وہ گمراہ تھے تو میں ان کے طریقے پر چلا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تمام انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسانوں کو بھیجا تو اس کی ہدایت کا پورا انتظام کیا ہے، ہر طرح سے احتیاط برتی ہے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی اگر انسان شیطان کے شر میں آ جاتا ہے، اور شیطان کے بات سنتا ہے، اور شیطان کی بات وہی لوگ سنتے ہیں جو اپنی خواہش کا دین چاہتے ہیں، اپنی خواہش پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر شیطان ان پر حاوی آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ سمجھایا کہ تم لوگوں اگر دیکھیں انسان جب کچھ غلط کرتا ہے، اسے جانتے بوجھتے حق کو نہیں قبول کرتا، تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میں جھوٹ بول دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں واضح کر رہے ہیں کہ کوئی انسان کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا اللہ کے سامنے۔ اگر دنیا میں وہ شیطان کے طریقے پر چلے گا تو اس کا انجام برا ہوگا، اور وہ کوئی بھی بہانہ نہیں بنا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو
ان کے دل میں اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فطرت میں اس کے اسلام ڈالا ہوا ہے، اللہ کی پہچان ڈالی ہوئی ہے. تو ہر فرد ذمہ دار ہے کہ وہ اس پہچان کی وجہ سے اللہ کی توحید کو قبول کرے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اس بیک گراؤنڈ میں ہم ان آیت کو دیکھتے ہیں. سوری آج تھوڑا سا کچھ گڑبڑ بھی ہو گئی، لیکن بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. تو وَإِذْ أَخَذَ، اور جب نکالا، ربک، تمہارے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے، بنی آدم کو. اچھا یہاں پر من جو ہے وہ دیکھیں کو کے معنی میں، من کا مطلب سے ہوتا ہے، لیکن وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ان کی پیٹھوں سے، ذُرِّيَّتَهُمْ، ہاں یہ کو کے معنی میں. دیکھیں من ہے، فی ہے، یہ جو الفاظ ہے نا، با ہے، میں نے آپ کو بتایا با بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. شاید کسی کو یاد ہو کہ لفظ با بھی میں نے بتایا تھا کوئی بہت پہلے کے تقریباً 17 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح من ہے، اسی طرح فی ہے، اعلیٰ ہے، الہ ہے، یہ سب جو ہے وہ ایسے ورڈز ہیں، ایسے لفظ ہیں جو کہ بعض اوقات کن حالات میں استعمال ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے معنی میں تغیر بھی آتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی کبھی استعمال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اذ اخذ ربک، تو جب لیا تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم، اور انہوں نے گواہ بنایا، اور ان کو گواہ، اشہدہم، اشہد فعل ہے، ہم ان کو، یہ ہم مفعول ہے، ان کو گواہ بنایا، علی اوپر، انفسہم، ان کے نفسوں کے اوپر. اور جب اعلیٰ آتا ہے تو اس میں ذمہ داری آتی ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ جو ہے وہ جب فعل کے بعد آتا ہے تو اس میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الہ جب آتا ہے تو وہ ایک نعمت اور گفٹ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں ذمہ داری نہیں ہوتی. اعلیٰ جو ہے وہ ذمہ دار بناتا ہے انسانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، تمام روحوں کو، اور ان سے وعدہ لیا، ان کو گواہ بنایا اپنے نفسوں کے خلاف. یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کو اپنے ہی نفسوں پر گواہ بنایا، کہ اپنے الزام، اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے. الستو، الستو، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ الستو، کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمزہ کا، الستو کیا، لستو، لست جو ہے وہ فعل ماضی ہے، تو تا پر ضمہ ہے تو میں نے، کیا میں نے نہیں، کیا میں نہیں ہوں، بربکم، تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، شہدنا تو نا ہم نے. ٹھیک ہے، ان یہ کہ تقولو، تم کہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے تم سے یہ گواہی لی تاکہ تم، ان کے بعد یہاں پر لا ہوتا ہے، ان لا، تاکہ تم نہ کہو. ٹھیک ہے، ان تقولو، کہ تم کہو، یعنی کہ تم نہ کہو. ان جب آتا ہے نا تو یہاں پر لا چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ، کہ تم کہو، یوم القیامت، قیامت کے دن، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم، ان، اس سے، ہاذا، ان ہاذا، اس سے، غافلین، ہم غافل تھے. یعنی ہم اس حقیقت، ہاذا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رب ہونے کی اس حقیقت سے ہم غافل تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا رب ہے اللہ، ہمیں نہیں پتا تھا.
تم قیامت کے دن یہ بہانہ نہ بناؤ. تو اب دیکھیں کہ یہ کیا کون سا وعدہ ہے, کون سا عہد ہے. تو اس کو کہتے ہیں عہد الست. میں اس آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں, رننگ ٹرانسلیشن. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, سب نے جواب دیا کیوں نہیں, ہم سب گواہ بنتے ہیں, تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے. تو یہ وعدہ جو ہے, اس آیت کو آیت الست کہتے ہیں, اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں یاد ہے وہ یہ وعدہ کہ اللہ نے ہمیں لیا تھا؟ ہمیں وہ یاد تو نہیں ہے کسی کو, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے, ہمارے سب کانشیس میں یہ علم موجود ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ یہ نہیں لیا کہ میں تمہارا, کیا میں تمہارا, میں اللہ ہوں, یہ نہیں لیا, بلکہ رب کا لفظ خاص طور سے استعمال کیا, کیونکہ رب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ خالق, مالک, مدبر, یعنی کہ جس نے پیدا کیا, جو ہمارا مالک ہے اور جو ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے, وہی اللہ ہی ہمارا پرووائیڈر ہے, اور اللہ ہی ہمارے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ رب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رب کا وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں, اپنی پہچان رب کے طور پر کرائی. دیکھیں, جب رب لفظ اگر ہم غور کرتے ہیں تو جس اللہ نے ہماری تمام ضروریات پوری کی, جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ابھی قیامت تک وہ انسانوں کے تمام معاملات کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمارے اچھے برے اعمال کا بھی خیال کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پرووائڈ بھی کر رہا ہے دنیا میں, اور پھر ہم جب اچھے کام کریں گے تو اس کا اچھا اجر بھی اللہ دے گا. تو یہ سارے کام جس ہستی کے ہاتھ میں ہے, جس کو ہمارے انسان تمام معاملات کا کنٹرول ہے, وہ اگر رب ہے ہمارا, تو پھر اس کا کیا حق ہے ہم پر؟ تو اس کا یہ حق ہے کہ ہم اس کو ایک اللہ مانیں اور اس کی عبادت کریں. اب جو مشرکین عرب تھے وہ اللہ کو تو جانتے تھے, ٹھیک ہے, اللہ کو مانتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے, مگر وہ بہت سے رب بناتے تھے, یعنی کہ دنیا میں ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے, ان کے معاملات کی ٹیک کیئر کے لیے وہ اللہ کے پارٹنر بنا لیتے تھے کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ ہماری ضرورتوں کا خیال کرے گی, ہمیں یعنی گویا کہ اللہ سے ہمیں کچھ بھی چاہیے تو ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں بلکہ ہم ان سے مانگیں گے تو یہ ہستیاں ہمارا خیال کریں گی اور اللہ کے نزدیک ہمارے لیے شفاعت بھی کریں گی. تو اس وجہ سے یہ حکمت ہے کہ اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے, اور یہ فطرت جو ہے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے حق آتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے. جب اس کو انسان کو سب سے بڑا حق, ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ کو سچ ماننا یہ سب سے بڑی سچائی ہے. تو جب یہ سچائی انسان کے سامنے آتی ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ اللہ میرا اللہ ہے. تو یہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی یہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے, وہ اپنے رب کو جان رہا ہوتا ہے. جیسے اس کی بہت سی احادیث ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں, اور قرآن میں بھی اس کے دلائل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ روم میں, فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھے منہ کیے چلے جاؤ, اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس کو اختیار کیے رہو.
اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ سورہ روم آیت 30 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ نے حنیف پیدا کیا ہے. حنیف کون ہوتا ہے؟ جو سیدھے راستے پر چلنا والا ہوتا ہے، جو ہدایت پر ہوتا ہے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر ایک بچے کو بالکل کوئی کسی قسم کا باہر کا انفلوئنس نہ ہو، تو جب وہ بڑا ہو تو وہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جب اگر کسی انسان کے پاس کوئی بھی نبی نہیں پہنچا، کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا، تب بھی اس کے جو فطرت کے اندر اللہ نے سچائی رکھی ہے، جو اس کو اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے، وہ اگر کوئی اور اس کو کرپٹ نہ کر دے، اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، کوئی اس کو کرپٹ نہ کرے، اس کو نہ بگاڑے، تو وہ بڑا ہو کر بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر بھی فطرت پر ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. توحید کا میسج اس کے دل میں ہوتا ہے. تو اب اس کے بارے میں احادیث ہیں بہت ساری. میں تھوڑی احادیث بتاتی ہوں آپ کو. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسا کہ جانور کا بچہ تو پورا پیدا ہوتا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال جانور کے بچے سے دی کہ جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کان دیتا ہے. لیکن مشرکین اس کے کان کاٹتے تھے، جیسے کہ ہم نے سورہ نام میں بھی پڑھا کہ وہ مختلف جانوروں کے کان کاٹ کر اس کو بتوں کے نام پر رکھتے تھے یا حلال حرام کے طریقے کچھ نکالتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک وغیرہ نہ بنا دے تو وہ فطرت اسلام پر ہی ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اور بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، اور بے شک شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا تھا اور ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی. تو یہ دوسری حدیث ہے اور یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر انہیں اصحاب یمین یعنی کہ دائیں ہاتھ والے اور اصحاب شمال یعنی بائیں ہاتھ والوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث ہے. یعنی اس بارے میں بہت سی احادیث ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان روحوں کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف جو تھے وہ اصحاب الیمین یعنی سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، اور جو بائیں طرف تھے وہ الٹے راستے پر چلنے والے تھے. اور ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام روئے بھی تھے کہ ان کی اتنی بڑی اولاد کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلا جائے گا. پھر ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں دنیا بھر کی دولت مل جائے تو کیا اسے فدیے میں دے سکتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جواب دے گا کہ ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے کہیں چھوٹا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے تجھ سے اس وقت عہد لیا تھا جب تو آدم کی پشت ہی میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو نے عہد کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ شرک کیا. یہ حدیث امام بخاری اور مسلم میں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جب انسان سیدھے راستہ جو اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے اس سے جب ہٹتا ہے، اپنی نفس کی خواہش پر چلتا ہے، تو ایکچولی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے سے ہٹ رہا ہوں. اور جس کو ہم ضمیر کے طور پر پہچانتے ہیں، انسان کا جو ضمیر ہے
ہاں، جو انسان کا ضمیر ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ چونکہ اس کے اندر کا علم ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو اس کا ضمیر اس کو چونکا دیتا ہے، مگر انسان جو ہے وہ نہیں مانتا. تو یہ حدیث بھی ڈرنے والی ہے کہ دنیا میں انسان صرف چھوٹے سے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلتا اور فرما بردار بن کے زندگی نہیں گزارتا، جبکہ دیکھا جائے تو اگر آخرت میں اس سے کہا جائے گا کہ ساری دنیا کی دولت تمہیں مل جائے، وہ دولت کیا تم فدیے میں دے دو گے کہ تمہیں آج جہنم سے بچ جاؤ، تو وہ اس پر بھی راضی ہو جائے گا. تو آج جب بھی انسان کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے نفس کی بات سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں، تو ہم جانتے بوجھتے اللہ کے راستے سے انسان ہٹ جاتا ہے. اور ایک اور لمبی حدیث ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح گر گئی جسے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے قیامت تک پیدا فرمانے والا تھا، اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا فرما دی. پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت ہی بھلی معلوم ہوئی، تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آخری امتوں میں سے تیری اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہوگا. عرض کی، یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال. عرض کی، اے اللہ میں نے اس کو اپنی عمر میں سے 40 سال دے دیے. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اسی وجہ سے آپ کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اسی وجہ سے اولاد آدم بھی بھول جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اسی وجہ سے آدم آپ کی اولاد سے بھی خطا ہو جاتی ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ حسن صحیح ہے، یعنی امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے. تو یہ ساری حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تو ایسے ہی شیطان کا نوالا بننے کے لیے چھوڑ نہیں دیا. اللہ نے اس کو پیدائش کے وقت ہی اس کے ضمیر میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو اپنے رب کا غلام بن کے رہنا ہے، عبد بن کے رہنا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. اور عبادت کا مطلب اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کام کیا، دوسرا پھر انبیاء کرام کو بھیجا کہ وہ اس بندوں کو یاد دلائیں. یہ عہد جو ہے، دیکھیں ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا، لیکن اگر ہمارا دل اچھا ہوتا ہے نا تو خود بخود جب انسان کے سامنے حق آتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ سچ بات ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کیا، انبیاء کرام کو بھیج کر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود بندے کے اندر بھی یہ بات ڈال دی. تو گویا اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا تو یہ اس کا عذر نہیں مانا جائے گا. امام شوکانی نے اس جو عہد لیا اس کو عالم ذر کہا ہے، یعنی جس وقت یہ عہد لیا گیا اس کو عالم ذر کہا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، عالم دنیا ہے. تو یہ کون سا عالم تھا؟ عالم ذر ہے. اور بہت سی احادیث اس بات کو کنفرم کرتی ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے
دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی دل فطرت پر پیدا کیا اور پھر انبیاء کرام کو بھی بھیجا، اس کے اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود صرف اس گواہی پر بھی اللہ آخرت میں بندوں کو پکڑ سکتا تھا. لیکن قرآن سے ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جب تک اس کے اوپر حجت تمام نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو عذاب نہیں دے گا. یعنی حجت تمام سے مطلب ہے کہ اس کو جب تک انبیاء کا پیغام نہیں مل جائے گا اور وہ اس کو قبول نہیں کرے گا سمجھنے کے بعد، تب وہ عذاب پر اس کے اوپر عذاب ہوگا قیامت کا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں صرف اس عہد کے تحت بھی انسانوں کو اس کا مکلف بنا دے کہ اب جس نے بھی چاہے انبیاء کا پیغام ملا یا نہ ملا، اگر جس نے گمراہ ہوا جو، اس کو عذاب دیا جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی رحمت ہے. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عہد کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا. او یا تقولو تم کہو گے انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبلو اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم ذریۃً اولاد، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا تو کیا تو ہم کو ہلاک کر دے گا، بما بوجہ اس کے، فعل المبطلون کیا باطل پرستوں نے. یعنی اگر ہمارے باپ دادا گمراہ تھے اور ہم تو ان کی اولاد تھے، ان کے گھروں میں پیدا ہوئے تو ہم نے ان سے ہی دین سیکھا. اگر وہ گمراہ تھے اور ہم گمراہ ان کی وجہ سے ہو گئے تو کیا اللہ تو ہمیں اس کی سزا دے گا، ہمیں ذمہ دار بنائے گا؟ یعنی دوسروں کے، اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں کا قصور تھا، ہمارے بڑوں کا قصور کیا، اور اللہ تو ہمیں عذاب دے دے گا اس کے بدلی. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ والا عذر کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں تو غافل تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی، مجھے کوئی علم نہیں تھا، مجھے تو میرے والدین نے جو سکھایا بس میں اسی پر میں نے عمل کیا. تو اصل ذمہ دار پھر کون ہے؟ میرے ماں باپ ہے، اور ان کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ بھی یہاں بھی انسان سوچے کہ آخرت میں واقعی یہی ہوگا کہ ہر جہنم میں جانے والا اپنے پچھلوں کو برا بھلا کہے گا اور اس کا دشمن بن جائے گا کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. حالانکہ دنیا میں ان کی پیروی انسان کرتا ہے اور اس کے لیے اس پر ثابت قدمی سے بلکہ لڑ جگڑ کر ان کے راستے پر رہتا ہے کہ یہی میرے باپ دادا کا طریقہ ہے، اور ہاں یہی میرے باپ دادا کا طریقہ ہے اور میں اسی پر رہوں گا. تو لیکن آخرت میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ ہر انسان خود اپنا ذمہ دار ہے اور ہر انسان کو مواخذہ کیا جائے گا اس کے اپنے جرائم کا کہ وہ کیا کر کے آیا. کیونکہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا بلکہ ہر انسان کو کے ضمیر میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے تحت شعور میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے. توحید کا میسج سب کو ملا ہوا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی یہ بہانہ بنا کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ انسان اپنے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم واضح طور پر پیش کرتے ہیں الآیات ان آیات کو وَلَعَلَّكُمْ تاکہ شاید کہ وہ یرجعون وہ پلٹ آئیں. اب یہاں پر دیکھیں پلٹ آئے کا لفظ استعمال ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا ہوا تھا تو مسلمان تھا، فطرت پر تھا، لیکن بھٹک گیا بعد میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیاتیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اپنی فطرت پر آ جائے، اپنی فطرت سلیم پر آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لیکن یہ کہ انسان اس دنیا کے پیچھے اپنا بڑا جو نقصان کر دیتا ہے، اپنی آخرت کا نقصان کر دیتا ہے.
اور یہاں پر ہمیں یہ ثابت ہوا کہ ایک مثال سے کسی عالم نے ایک مثال دی ہے کہ یہاں اس آیت کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے یہ جو ہماری فطرت میں توحید ڈالی تو یہ گویا کہ ہمیں روشنی کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہمارے اندر، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے وہ ہمارے لیے روشنی ہے. تو روشنی آئی اور اللہ تعالیٰ نے روشنی کی صلاحیت پہلے سے ہمارے اندر رکھی تھی کہ ہم روشنی کو دیکھ سکیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے کمی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے انسان، تو اگر سورج نکلے نہ نکلے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو دل کا اندھا نہیں پیدا کیا، اس کے دل میں صلاحیت رکھ دی، اس کو حنیف بنایا، فطرت اسلام والی بنائی. تو اس کے مطلب ہے کہ اس کے اندر اللہ نے تو صلاحیت رکھ دی تھی کہ وہ جب ہدایت آئے گی تو فوراً اس کا سمجھ آ جائے گی کہ یہ صحیح بات ہے. اور پھر ہدایت کی روشنی کی مثال سورج کی طرح ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہر آنکھ والا اسے دیکھ سکتا ہے. اسی طرح جب انبیاء کرام کی ہدایت قرآن ہے، قرآن روشنی ہے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے روشنی ہے. تو یہ روشنی ہر طرح پھیلی ہوئی ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی صلاحیت بھی رکھی ہے ہمارے اندر. اب پھر کس چیز کی کمی ہے، کیوں پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ گمراہ جب بھی ہوگا جب وہ خود ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جو انسان صحیح اخلاص کے ساتھ وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا. اگر انسان گمراہ ہوتا ہے تو وہ صرف اپنی ذمہ داری پر گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی انسان کے اوپر کوئی زور نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی اپنے راستے پر چلا لے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے خالص بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں اس آدم کی اولاد کو اس میں سے اکثر لوگوں کو بھٹکا دوں گا اور جہنم میں لے جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا ہاں تو اپنی ہر چال چل لے لیکن میرے خالص بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ اپنے خالص بندوں میں سے بنا لے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم صحیح معنوں میں ہماری نیت اچھی ہوگی، ہم چاہتے ہوں گے کہ ہم اچھے بن کے رہیں، پھر کوشش بھی کریں گے، تو پھر انشاءاللہ پھر ہم پر شیطان کا وار نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اندر کے اخلاص پر مبنی ہے کہ ہم کتنا ہمارے دل میں دنیا کی خواہش ہے اور کتنا ہمارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. وَاتْلُو، آپ پڑھیں ان پر، علیہم ان پر، نبأ الذی، اس شخص کی خبر کو بتائے ان کو، آتیناہ، جس کو دیا ہم نے، آیاتنا، ہماری آیات دی اس کو، فانسلخ، پس نکل بھاگا وہ، منہا، ان سے، فاتبعہ، تو پیچھے لگ گیا اس کے، فاتبعہ، کتنے الفاظ ہیں؟ تین، ماشاءاللہ. پس اتبع، پھر پیچھے لگ گیا، ہو اس کے، الشیطانو، شیطان، الشیطانو، شیطان پیچھے لگا. شیطان فاعل ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یہاں پر کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاتبعہ الشیطانو، تو نون پر یہ دمہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شیطان فاعل ہے اس کا، یعنی شیطان پیچھے پڑ گیا ہو اس کے، اس شخص کے جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، اللہ نے اس کو کتاب کا علم دیا تھا. ٹھیک ہے، فکان، تو ہو گیا، من الغاوین، تو وہ کیا ہو گیا؟ گمراہوں میں سے ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی مثال بتا رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا. اب اس کے بارے میں بہت سی علماء نے بات کی ہے، ماشاءاللہ نصیب.
بہت سے علماء نے اس پر بات کی ہے کہ یہ کون سا شخص تھا. یہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا جس کا نام بھی بتایا جاتا ہے. لیکن اصل دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی واقعات بتاتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. ٹھیک ہے، اب اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کہ وہ کون تھا اور کیا واقعہ اصل میں ہوا تھا اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو مطلب سمجھنے کا یہاں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بندوں کو، کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ جب دین کا علم دیتا ہے، اس کو اس حق بات اس پر واضح ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑتا کیوں ہے؟ انسلخہ کا مطلب ہوتا ہے، جس طرح دیکھیں مثال اس کی دی جاتی ہے جیسے سانپ ہے. تو سانپ جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ اپنی کیچڑی بدلتا ہے، وہ اپنی کھال سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ پوری کی پوری کھال پیچھے رہ جاتی ہے اور سانپ آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے سانپ کی کیچڑی دیکھی ہے، ایسا لگتا ہے اگر دور سے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پورا سانپ ہی ہے. ٹھیک ہے، پوری کھال یوں کی یوں ہوتی ہے جیسے کہ پورا سانپ ہے، لیکن اس میں سے سانپ نکل کر جا چکا ہوتا ہے. تو اس سے جب اس طرح سے سانپ اپنی کھال سے جب نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کبھی اس کھال کی طرف پلٹتا نہیں ہے. اب وہ اس کھال، اس کے جو جسم کا حصہ تھا وہ اب اس سے الگ ہو گیا. تو فنسلخا بالکل اسی طرح اس شخص کو جس کو اللہ نے دین کا علم دیا، اور اس علم کو دیکھیں، علم کا حق کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے، جب علم وہی فائدہ مند ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے. تو جب اس نے عمل کا وقت آیا اس علم پر، تو اس کو دنیا کی خواہشات نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. اس کے لگا کہ یہ تو میری خواہشات، میں خواہشات کو اپنے سائڈ پہ رکھنا پڑے گا جبھی میں اس دین پر عمل کر سکوں گا. میں اپنی خواہش کا بندہ بن کے نہیں رہ سکوں گا. تو پھر اس نے کیا کیا؟ ان آیات پر عمل نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، علم حاصل کر کے عمل نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سانپ نے اپنی کھال چھوڑ دی پیچھے. اسی طرح انسان اس علم کو پھر بھول جاتا ہے اور اس کو علم پھر اسے دوبارہ یاد نہیں آتا. تو جب یہ حالت ہوتی ہے، جب انسان خود اپنے آپ سے، اپنی چوائس سے وہ اللہ کے دین پر چلنے کو چھوڑ کر اپنی خواہش پسندی کی طرف جاتا ہے، خواہش کی غلامی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اب اللہ کے پروٹیکشن سے نکل جاتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. دیکھیں یہی بات میں نے آگے بتائی کہ اللہ نے ہمیں فطرت پر بنایا ہے، شیطان کو ہم پر کوئی زور نہیں چلتا. اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھام لیں اور ہماری نیت یہ ہو کہ کسی بھی طرح میں اللہ کو ناراض نہ کروں اور میں صحیح سیدھے راستے پر چلوں، تو پھر شیطان ہمیں کوئی اس کا زور نہیں چلتا. جیسے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان سے فرمایا کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے. کیونکہ شیطان کو یقین تھا کہ میں اس بندے کو نہیں بھٹکا سکتا. تو یہ ایمان انسان کا ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان ڈرتا ہے اس سے اور اس سے پیچھے رہتا ہے. تو فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جب اس نے ایسا کیا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے ہمیشہ کے لیے اپنا راستہ کھو دیا. اور وہ یہ کانا میں ہمیشگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے پھر گمراہ ہو گیا، وہ غلط راستے پر اب چلا گیا. پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے جب شیطان کسی کا دوست بن جاتا ہے، پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے برے کام ہی اچھے لگتے ہیں، وہ ساری اچھی باتیں بھول جاتا ہے کہ خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے. اس کو اپنے غلط کام، اپنے گناہ ہی اچھے لگتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں لیکن اس پر بھی بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اور حالانکہ وہ غلط کام ہوتے ہیں. ان کو یعنی کہ اگر انسان کے پاس ہدایت ہو تو وہ جان سکے کہ یہ تو غلط کام ہے. اور آج اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ولو، اور اگر شئنا کتنے الفاظ ہیں؟ اگر ہم
چاہیں، شئنا اگر ہم چاہیں، دو الفاظ ہیں ماشاءاللہ، اگر ہم، اور انشاءاللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ جو چاہے، تو شین یا حمزہ سے مطلب چاہنا، تو اگر ہم چاہیں لرفعناہ، لرفعناہ کتنے الفاظ ہیں؟ لام تاکید کا ہے، ٹھیک ہے، ہم ضرور، البتہ ضرور ہم رفعنا بلند کرتے، ہم ہو اس کو، چار الفاظ ماشاءاللہ، ہم ضرور اس کو بلند کرتے. یہاں پر تاکید، اللہ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ بیہا، ساتھ ان کے، یعنی اللہ کے جو علم، اللہ کی کتابوں کا جو علم ہے، اللہ کی کتاب کا جو علم ہے، اس علم کے ذریعے اللہ اس بندے کو ضرور بلندی دیتا، درجات بلند کرتا اس کے، لیکن اس سے صبر نہیں ہوا، اس نے کیا چوز کیا؟ اس نے پستی کو چوز کیا. وَلَكِنَّهُ لیکن وہ خلدا جھک گیا، وہ جھک گیا الی الارض زمین کی طرف، واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہشات کی. تو دیکھیں یہاں پر بہت غور کی بات ہے کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان بلندی کو پسند کرتا ہے، انسان نعمتوں کو پسند کرتا ہے، انسان اچھے جگہ پر رہنے کو پسند کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ اس کو دیتا، اس کتاب کے جو علم اسے ملا تھا اس کے ذریعے، مگر وہ کیا ہوتا پھر؟ وہ حلال طریقے سے ملتا ہے اس کو، وہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دیتے، لیکن اس سے صبر نہیں ہوا. اس نے کیا کیا؟ جھک گیا وہ زمین کی طرف، اور اس نے پیروی کس کی؟ اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ پھر اس کا کیا حال ہوا؟ فَمَثَلُهُ تو اس کی مثال، کَمَثَلِ مانند مثال کے، الکلب کتے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کو ایک کتے کی طرح مثال دی کہ کیا کتے کی ایک صفت، مطلب یہاں پر کتے کو حقیر بتانا نہیں ہے مقصد، کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کی ایک صفت ہے. کیا صفت ہے اس کی؟ ان اگر تحمل تو حملہ کرے، علیہ اس پر، یلحس وہ زبان باہر نکالے گا، یعنی وہ برے وقت، اس پر برا وقت آیا، اس پر کسی نے اس کو مارا، اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا، مارا، تب بھی اس کی وہ زبان باہر نکلی ہوگی، اور وہ لمبے آپ نے دیکھا ہوگا کتا جیسے ہانپتا رہتا ہے، اس کی زبان باہر ہوتی ہے. او یا تترکہ یا تو اسے چھوڑ دے، ترکا سے ہے، تترکہ تو اسے چھوڑ دے، یلحظ لیکن ہر صورت میں وہ زبان اس کی باہر رہتی ہے، یعنی کہ وہ اس کو جب وہ مشکل میں آتا ہے تب بھی وہ اس کی دیکھنے سے اس کی حالت ویسے ہی لگتی ہے، وہی حالت ہے، اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے اور سانس لے رہا ہے، اور اسی طرح سے جب وہ اکیلا سکون سے بیٹھا ہے، اس کو کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں ہو رہا، پھر بھی وہ وہی حالت اس کی وہی ہے. یعنی ہر صورت میں کتا جو ہے ایسے حالت میں نظر آتا ہے جیسے وہ کسی تکلیف میں ہے، کسی چیز کے پیچھے پریشان ہے. تو یہی حال اس آدمی کا ہو جاتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے. دیکھیں خواہشات کے پیچھے چلنے سے انسان کی خواہشات جو ہے نا وہ سمندر کی موجوں کی طرح ہے، ایک موج آتی ہے تو چلی جاتی ہے، تو دوسری موج ابھی وہ پوری گئی نہیں ہوتی اور دوسری آ جاتی ہے. اسی طرح انسان کی خواہشات جو ہے وہ ایک خواہش کے پیچھے انسان بھاگا، ابھی وہ خواہش پوری طرح سے پوری بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکا کہ دوسری خواہش نے اس آدمی کو اس کے اوپر ڈھانپ لیا اپنے اوپر، اور وہ خواہش کا بندہ صرف اس خواہش کے پیچھے ہی اتنا پریشان رہتا ہے کہ وہ اپنی جب اس کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کو پوری طرح سے انجوائے بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح جو مال کے پیچھے پڑتا ہے انسان، تو مال کے اوپر مال جمع کرنے میں اتنا باولا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، نہ گھر میں اپنے فیملی کو چھوڑ دیتا ہے، فیملی کو وقت نہیں دے سکتا،
نہ اپنی نیند پوری کر سکتا ہے، نہ کوئی انجوائمنٹ کر سکتا ہے، پاگلوں کی طرح وہ مال ہی جمع کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے. جب انسان اللہ کی جو بھی قدرت میں اللہ نے اس کی تقدیر جو لکھی ہے، اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. وہ صرف پیچھے بھاگتا رہتا ہے کسی نہ کسی چیز کے، لیکن کبھی سکون میں نہیں آتا. لیکن جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اور اللہ کے قانون کے اوپر چلے، اور سکون اطمینان اس کے دل پہ آتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا بھی ہو تو بھی وہ خوش ہوتا ہے. تو یہ مثال اللہ نے ایسے بندے کی دی جس کے پاس اگر وہ چاہتا اللہ کے دیے ہوئے علم سے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دیتے لوگوں میں. اگر وہ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ علم دیتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ انسان اس پر عمل بھی کرے، اس کو دوسروں کو سکھائے بھی، اور اس طرح دوسروں کی بھی اصلاح کرے اس علم سے. تو پھر اس کو ایک دل میں سکون ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے اسے اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے، اور وہ پریشان حال نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک، یہ مثل القومی، یہ ایسی قوم کی مثال ہے جو اوپر بتائی وہ مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قوم پر فٹ آتی ہے. الذین، جن لوگوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا. اب دیکھیں کذبوا کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹ سمجھا نہیں، انہوں نے جھٹلایا، یعنی ان کو سمجھ میں آ گئی بات، پھر انہوں نے جھٹلا دیا. اور انسان کیوں جھٹلاتا ہے حق کو؟ کہ اس کو حق پر چلنا نہیں ہوتا، اپنی خواہش پر چلنا ہوتا ہے. تو پھر وہ حق کو جب تک جھٹلائے گا نہیں، جب تک وہ اپنی خواہش پر نہیں چل سکے گا، تو وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے. تو پھر اس کا حال اس کتے کی طرح ہو جاتا ہے کہ وہ بس ہمیشہ اپنی خواہش کے پیچھے پریشان حال رہتا ہے. فقصص، پھر بیان کرو، القصص، حکایت کو، لعلہم، شاید کہ وہ، تتفکرون، تاکہ شاید امید ہے کہ یہ لوگ غور و فکر کریں اور اپنے برے انجام سے بچ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سا، کتنا برا ہے، مثال القوم الذین، اس قوم کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وانفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں پر، کانو، وہ تھے، یظلمون، ظلم کرتے. انسان جب حق کو پہچاننے کے باوجود جب انسان حق کو جھٹلاتا ہے اور گمراہی کو پسند کرتا ہے، تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ نہ ایسے انسان کو دنیا میں کبھی سکون ملتا ہے، نہ اس کو آخرت میں خیر اور بھلائی ملے گی، اچھا انجام ملے گا. دنیا میں بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی کے پر چلتے رہتے ہیں وہ ہمیں بڑے خوش نظر آتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لوگ کتنا لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، کہ ان کی ہر خواہش کو یہ پوری کر لیتے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر سکون نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اپنی خواہش کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لوگ نہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، نہ اپنے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو انجوائے کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یہد اللہ، اللہ جسے ہدایت دے، فہو المہتدی، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. ومن، اور جس کو، یضل، وہ گمراہ، وہ بھٹکا دے، فاولئک، تو پس یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، کہ وہ خسارہ پانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اہم بات بتائی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے تقدیر جسے کہتے ہیں اس کا ذکر ہے یہاں پر. کہ دیکھیں انسان جو ہے اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے ہر معاملے کی کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم کوئی خیر کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ہمیں کوئی تکبر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں توفیق دی، ٹھیک ہے. اگر کوئی گمراہ ہے اور گمراہی کے کام کر رہا ہے، تو وہ بھی، اس کی کوئی مجال نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی غلط کام دنیا میں کرے، ٹھیک ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن ہے جب وہ غلط کام کر سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر
انسان کا کیا دوش ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تقدیر بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے, ہماری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں, مگر حقیقت یہ کہ اللہ نے اپنے علم سے لکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے اور یہ کون سا راستہ اختیار کرے گا. تو جس بندے کی نیت اور کوشش گمراہی کی طرف جانے کی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, چونکہ اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے کہ وہ جس حد تک اللہ اس کو توفیق دے, جس تک اللہ اس کو اجازت دے گا اس حد تک وہ گناہ کے کام کر سکے گا. لیکن دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان مثال کے طور پر قتل کے ارادے سے گھر سے نکلا, کسی کا قتل کرنا ہے اس نے ارادہ کیا, اس نے پوری کوشش کی, مگر اگر اللہ کا اذن نہیں تھا تو وہ قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. لیکن جس بندے نے پکا ارادہ کیا, پلاننگ کی, گھر سے نکلا قتل کرنے کے لیے, اس نے ضرور گناہ کمایا, کیونکہ ہمارے ایسے پکے ارادے جس پر ہم کوشش بھی کر رہے ہوں, چاہے وہ پورے ہوں یا نہ ہوں, اس پر انسان اکاؤنٹیبل ہو جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر ان سب آیات کے بعد اس آیت کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کی مثالیں ہمیں دی کہ اتنی قومیں تباہ ہوئی کیونکہ انہوں نے گمراہی کی. بنی اسرائیل کی بتایا ہمیں, پھر انسان کی یہ مثال بتائی کہ انسان علم کے بعد بھی گمراہ ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول نہیں ہے اپنی مخلوق پر, کہ مخلوق اللہ نے اتنے طریقے سے سمجھایا, اس کی فطرت میں بھی ڈالا, اس کو انبیاء کے ذریعے بھی سمجھایا, پھر بھی اللہ کا کنٹرول نہیں ہے کیونکہ بندے فساد کرتے ہیں, بندے غلط کام کرتے ہیں. نہیں, اللہ کا کنٹرول ہر چیز پر ہے اور انسان کا امتحان اس کی نیت اور اس کی کوشش پر ہے. باقی ہدایت کے لیے بھی دیکھیں انسان کو ہدایت صرف اللہ ہی چلاتا ہے, ہدایت پر توفیق جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. مگر جس انسان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اخلاق اور کوشش کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ میں شامل کر لیتا ہے. پھر بعض اوقات دیکھیں ہمارا کوئی نیکی کا ارادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود سخت نیت کے بعد, سخت کوشش کے بعد بھی وہ کام ہم سے نہیں ہو پاتا کبھی کبھی, حالانکہ وہ خیر کا کام ہوتا ہے. تو انسان یہ نہ سوچے کہ میں اپنے اجر سے محروم رہ گیا کیونکہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوا. نہیں, انسان نے کوشش کی, اس کی نیت خالص تھی تو انشاءاللہ اس کا اجر ہے. باقی جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اذن سے ہر کام ہوتا ہے. تو اگر اچھا کام ہو گیا تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتا ہے, ہمیں کبھی اس پر فخر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. اور انسان گمراہ ہو گیا تو وہ بھی انسان یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر چلا گیا, وہ نہیں, وہ صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ڈیل دی ہے, اسے مہلت دی ہے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ بات ہمیں یہ ضروری ہے یاد رکھنا, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں دعا بھی کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے, کوشش کی اور اچھی نیت کی ضرورت ہوتی ہے, پھر انشاءاللہ ہمارا اجر اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دے گا. پھر وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, ذرعنا, ہم نے پیدا کیا, لِجَهَنَّمَ, جہنم کے لیے, کثیراً, بہت سے, من الجن, جنوں میں سے, والانس, اور انسانوں میں سے, لہم, ان کے لیے, قلوب, دل ہے, لا یفقہون, نہیں وہ سمجھتے, نہیں وہ استعمال کرتے ان دلوں کا. دل سے مطلب یہاں عقل ہے, ٹھیک ہے, ہماری سمجھ ہے, جو اللہ نے انسان کو جو ایک اعلیٰ صلاحیت دی ہے سمجھنے کی, جو جانوروں سے ڈیفرنٹ ہے, جو ہمارے اندر کانشیس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دل دیا, لیکن جن بندوں نے اس دل سے کام نہیں لیا, جو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں
یہ سمجھ دی، یہ عقل دی، یہ سوچ دی، انسان نے اس کو اس کام میں نہیں لیا بہا اس سے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے اعین آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا، اور اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہے جس سے وہ کائنات کو دیکھتے ہیں، اور کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو پھر انسان اپنی آنکھوں سے اس کو اللہ کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، تو یہ اس کا اندھا پن ہے کہ آنکھوں کے باوجود وہ ان آنکھوں کو صحیح کام کے لیے، صحیح مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے آذان کان ہے لا يسمعون اور وہ نہیں سنتے بہا اس کے ساتھ. اولئک یہی لوگ ہیں کالانعام مویشیوں کی طرح ہیں یہ لوگ، بلکہ ہم وہ اضلوا وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کو، مویشیوں کو یہ کانشیس نہیں دیا ہے، یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر جائیں، الٹے راستے پر جائیں، اللہ کی فرما برداری کا راستہ چوز کرے یا نافرمانی کا چوز کرے. ان کو ایک مقصد سے اللہ نے پیدا کیا، وہ اپنا مقصد چپ چاپ پورا کرتے ہیں. ان کی نسل آگے بڑھانی ہے، اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے فائدے کے لیے انعام پیدا کرتا ہے مویشیوں کو، اور مویشیوں کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ تو ان کو اپنی نسل آگے بڑھانی ہے، تو مویشی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ اس سے بھٹکتے نہیں ہیں. لیکن انسان کو، جس کو اتنا اعلیٰ مخلوق بنایا اللہ نے، جس کو دیکھیں دماغ جو انسان کا ہے اتنا ایک عمدہ مشین ہے، عمدہ چیز ہے کہ کوئی کمپیوٹر بھی اس کے لیول کو نہیں جا سکتا. تو کوئی انسان اپنے دماغ کی پوری صلاحیتیں دنیا میں استعمال کر ہی نہیں پاتا، اتنی صلاحیتیں اللہ نے اسے دی ہے. اللہ نے اسے کانشیس دیا ہے جو کہ جانوروں کو نہیں ہے. تو پھر جب یہ سب چیزیں ملنے کے بعد اس آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے کائنات میں، اور پھر کان سے اس کو حق سنایا جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے، تو یہ سب پھر ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ساری اتنی عمدہ صلاحیتیں دی، اور اس نے ایک جانور کی طرح اپنی زندگی سے خواہش کے پیچھے گزار دی. کیونکہ جانور جو ہے وہ صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کھانا پینا ہو جائے اور میری نسل آگے بڑھتی رہے، اور نسل بھی وہ کانشیس نہیں بڑھاتا بلکہ بس اس کی خواہش رکھی ہوئی ہے دل میں، تو وہ عمل کرتا رہتا ہے تاکہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نسل بڑھے. تو پھر انسان، جانور تو کم از کم پھر اتنی کم تر بنا ہوا ہے، پھر بھی وہ اپنی جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ تو پورا کر رہا ہے نا. انسان اگر دنیا میں جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد پورا نہیں کر رہا تو پھر وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے. اور انسان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے جو اس کو اپنے رب کی پہچان کرائی ہے اس پہچان کو یاد کرے، اور جو اب اسے ہدایت ملے تو اس روشنی پر چلے، اور اس دنیا میں، مختصر سی دنیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، اللہ کا فرما بردار بنے. اللہ نے کچھ حدود مقرر کیے، اس پر ان حدود کی پابندی کرے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ابدی زندگی کا وعدہ کیا ہے، جو کہ وہ ہمیشہ کی خوشی کی زندگی ہے. اس میں انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، بس تھوڑا سا صبر ضروری ہے. تو یہ آج کی بڑی بڑی اسٹرانگ قسم کے میسج ہے، پوری انسانیت کے لیے دعوت اسلام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حجت تمام کر دی گئی کہ کوئی انسان اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکے گا، نہ دوسروں کو الزام دے سکے گا. ہر انسان جو ہے وہ مکلف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے عہد لیا ہوا ہے، اور کتابوں اور انبیاء کے ذریعے ہر چیز واضح کر دی ہے. اب اس کے باوجود اگر انسان غلط جاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تو سوائے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے کچھ اور نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے صرف تھوڑے وقتی فائدے کے لیے، دنیا کی تھوڑی خواہشات پوری کرنے کے لیے آخرت کے ہمیشہ اپنی خواہشات سے محروم رہ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. اور دیکھیں ہمارے لیے بھی اس میں بہت سبق ہے ان آیات میں، کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی، ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی سی بات میں ہم اللہ کی کتاب کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پابندی نہیں کرتے. میں اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، اور تمام انسان جو ابھی موجود ہے، تمام مسلمان، ہم لوگ اللہ کی کتاب کو اگر صحیح معنوں میں تھام لیں، اور اللہ کے ہر حکم کو، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بندہ ہے،
غلام ہے اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ تھوڑے احکاموں کو مانے اور تھوڑے احکاموں سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن انسان کے اندر بھولنے کی بھی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آدم علیہ السلام بھی بھولے تھے، تو انسان بھولتا ہے. اس لیے مسلسل یاد دہانی کے لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو ہماری اوڑھنا بچھونا بن جائے اور ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں انشاءاللہ، اور ہم تھوڑا سا صبر کر لیں. اس دنیا میں تھوڑی سی اگر کمی ہے تو اس کو برداشت کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں ملائے، آمین. تو انشاءاللہ